رانا صاحب یہ اچھی خبریں نہیں سنا رہے جامی صاحب، یہ تو بڑا پریشر آپ کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کس طرح سسٹین کریں گے اسے؟ بسم اللہ مجھے شباشی صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ بار بار جو انہوں نے کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں۔ جب خان صاحب نے ایک اینکر کو، جو کہ اتنا کوئی نون اینکر نہیں تھا، اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، تو تب امریکہ اس ریجن کو چھوڑ رہا تھا، اور انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ اس بیسس پہ کہا تھا کہ وہ کوئی بیسس مانگ رہے ہیں، جو کہ وہ نہیں مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ اس ریجن سے ایگزٹ کر رہے تھے۔ تو وہ بھی ایک ہپوکریسی ہے، ایک پروپیگنڈا تھا جو خان صاحب نے کیا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ جو ساری انہوں نے انٹرفیرنس کی بات کی، انہوں نے کہا انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن یہاں لوگوں کو یہ بھی بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آرگینک نہیں ہو رہا، خود سے وہ نہیں کر رہے۔ وہاں جو بھی یہ ان کے پی ٹی آئی نے لابیسٹ ہائر کیے ہیں، جو اوورسیز ان کی جو جماعت کے ساتھ لنکڈ لوگ ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ آکسفورڈ میں انہوں نے اسی بیسس پہ الیکشن لکھا، خط و خطابت، کیا کچھ نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، جس سے وہ غلامی کی آزادی کی بات کرتے تھے، ادھر ہی اسی آقاؤں کو وہ جا کے ان کے دروازوں کو دستخط دے رہے ہیں، تو پھر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ ہو رہا ہے کی وجہ سے سب جی میں کہہ رہا ہوں، بڑی کاوش، کوشش، محنت، پیسہ، ڈالر لگا کے پھر یہ رزلٹ آ رہا ہے۔ کاوش، محنت اور پیسہ آپ لوگ کیوں نہیں لگاتے؟ مسلم نون لگا دیں۔ دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کے یہ طریقہ کار ہے، کیپٹل ہل اور آس پاس واشنگٹن میں آپ لگا لیں، بلند بالا عمارتیں ہیں، وہ ساری لابیسٹ ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، حکومت پاکستان کے فائنینشیل ریسورسز کو تو نہیں میچ کر سکتے۔ لگانے کو تو لگا لیں، لیکن بات یہ کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی کسی کو ڈکٹیشن، تو جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ایک تو وہ بتا دیں کہ ہاں ہم غلام ہیں ان کے بقول پی ٹی آئی کے، کیونکہ ہم انہی کا دروازہ ناک کر رہے ہیں، انہی کے در پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ خطرناک ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بارے میں بات کرو، جب آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے بارے میں بات کرو، کامنٹ کرو، بیان دو، خط لکھو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے منہ کھلتے ہیں، اور وہ منہ کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ انٹرفیرنس جو ہے یہ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے بحث پہ۔ اب اس کا کتنا پریشر ہم لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس کے اندر، ہم کسی کے انٹرنل میٹرز میں مداخلت نہیں کر رہے۔ ابھی یہ یو کے اندر رائٹس ہوئے، سوشل میڈیا پہ بڑا سویئر کریک ڈاؤن کیا، ہم نے تو نہیں ان کو کہا آپ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ 3 مائنر بچوں کو آپ نے جو ہے وہ سزا سنا دی، لوگوں کے گھر توڑے ہیں آپ نے، دروازے توڑ کے آپ نے گرفتاریاں کی، تو ہم نے نہیں کامنٹ کیا۔ تو ہم بھی یہ کامنٹری جو ہے یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو ڈیماش کریں۔ نہیں دیکھیں وہ جو موفا ہے وہ اس کے مطابق چلے گا، اگر ان کو ضرورت پڑی تو وہ ڈیماش کرے گی۔ اسحاق ڈار صاحب ویسے یہ منصور صاحب موفا کی سٹیٹمنٹس کچھ آئی ہیں ان کے اوپر؟ بالکل آئی ہیں، وہ آئی ہیں، بالکل آئی ہیں، وہ زیادہ سخت نہیں آئی۔ دیکھیں جی ہم اس انٹرفیرنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دیکھیں ڈیماش نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ موفا اس کے بارے میں سوچے گا کہ ہم نے کرنا ہے، نہیں ہو سکتا ہم کر بھی دیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جا رہا تھا اور وہ ڈونلڈ لو کے اوپر ساری بات رہی تھی، وہ ڈونلڈ لو کی جو ساری گفتگو تھی نا، وہ ساری 2 افراد کے درمیان تھی، اس کے بنیاد کے اوپر ایک سائفر آیا، ٹھیک ہے، اور ایک پبلک سٹیٹمنٹ نہیں تھی، ڈونلڈ لو کی کوئی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی حکومت نے، اس وقت کی پاکستانی حکومت نے، یعنی کہ عمران خان صاحب لیڈ پاکستان کا اجلاس ہوا، تو سر آج جب پاکستان کے ملٹری کورٹس یہ فیصلے دے رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ان ملٹری کورٹس پہ اگر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ڈیفینڈ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے، تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہ بلایا جائے، کیوں نہ ان لوگوں کو ڈیماش کیا جائے؟ اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے، اس کو یہ ہم کہیں کہ جی اس پہ نیشنل سیکیورٹی کا وہ ہم بنا لیں، لوگوں نے کامنٹری کی ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ کوئی زیادہ اگریسو ہوں گے تو دیکھیں سب سے میں آپ کو اینڈ میں کہہ دوں، عافیہ صدیقی ڈیماش ہو سکتا ہے، میں عافیہ صدیقی کی میں بات کروں، ڈیماش ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر اس لیول پہ پہنچے کہ ان کو کوئی زیادہ ہی کسی کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے، اور کون سا لیول آنا ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مطلب جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر بات ہو گئی ہے، میزائل پروگرام کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں، رانا صاحب سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں جو ہے وہ اس کی جو لیول آف انٹینسٹی اس کو کافی وہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ میں آپ کو اگزامپل آخری ایک دیکھ کے ختم کرتا ہوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں، ان کے کورٹ نے سزا دی ہے، کب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے، نہیں دیتے۔ اگر بہت ہی کوئی پریشر بلڈ ہو گیا نا تو ہم کہیں گے کہ آپ خان صاحب کو لے جائیں، امریکنوں کو کہیں گے اور ہمیں وہ عافیہ صدیقی دے دیں، یہ ایکسچینج کر لیں، ہمیں قابل ایک فرق ہے، میں آپ کو ویسے میں بتا فرق ہے، نہیں آپ نے جو ایگزامپل دی میرے خیال میں وہ یہاں اس لیے نہیں فٹ ہوتی کیونکہ فرق یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا فرق ہے۔ اگر اسی طرح کوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی یا کوئی گورا آپ نے یہاں پہ رکھا ہوتا، پاکستان کے اندر رکھا ہوتا،
اور وہ آپ سے مانگتے اور پھر آپ اصلی دکھا کے کہتے جی ہم نے نہیں دینا, جو کرنا ہے جو کر لو, تو پھر مزہ آتا ہے. ایک بندہ ہے جس کے بارے میں پاکستان کلیئر ہے کہ نہیں دینا, اور وہ کون ہے؟ ایک بندہ ہے, افریدی تو نہیں ہے, بالکل بالکل افریدی ہے, تو وہ بھی نہیں دیا. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں کتنا انہوں نے کہا کہ دے دو اس بندے کو, سر وہ وانٹڈ نہیں ہے, نہیں وہ ان کا وانٹڈ نہیں ہے, آپ ان کا وانٹڈ بندہ ذرا پکڑ کے دکھائیں. نہیں وہ ان کا اسامہ بن, نہیں دیکھیں اسامہ بن لادن ان کے بہت ہی قریب ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا. آپ نے تو نہیں ہینڈ اوور کیا, نہیں جو جیسے بھی ہوا, حکومت پاکستان نے کچھ نہیں کیا, دس از واٹ آئی بلیو, بٹ دے وانٹڈ ہم. انہوں نے ہمیں کتنی دفعہ کہا کہ آپ دے دیں, ہم نے نہیں دیا, ہمارا انٹرنل میٹر ہے. تو یہ جو خوابوں خیالوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ناکنگ آن دا ڈور کہ ہم کوئی غلام سے کچھ نکل آئے گا, وہ یہ جو دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے لگا.